اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني بالتقوى. أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ بارگاہ ملکوتی کریم اہل بیت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، آغاز ہونے سے پہلے، سب دیکھنے والے رخ کیجیے گا ذریح مقدس بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی طرف، اور آج اس پروگرام کے توسط سے بنت باب الحوائج موسیٰ کاظم کی بیٹی حضرت معصومہ کو سلام دیجیے گا، اور اس پروگرام کے صدقے آپ لوگوں کا سلام، آپ لوگوں کے نیابت میں زیارت ہم یہاں پر کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے نیابت میں، مرحومین کے نیابت میں، بچوں کے نیابت میں، عزیز اور اقارب کے نیابت میں اے بی بی آپ کی خدمت میں ہم سلام دیتے ہیں۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر، السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ، یا فاطمۃ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے، جیسے کہ پروگرام کے نام سے معلوم ہے کہ ایک چھوٹا سا قدم اگر سوئے خدا ہم اٹھانا چاہے، ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک باپ ہونے کے ناطے، اولاد ہونے کے ناطے، بلکہ شیعیان حیدر کرار کے زمرے میں مولائی ہونے کے ناطے اگر ایک قدم سوئے خدا اٹھانا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ ائمہ طاہرین کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا کہ پہلا سٹیپ، پہلا قدم نماز ہے، جو آپ کو اللہ کے جانب قدم اٹھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور جس نماز کے بنا مومن کا معراج تک پہنچنا، عبادت کا قبول ہونا، زیارت پر مہر استجابت لگانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج میں چاہوں گی کچھ دیر کے لیے بنت علی ہے، بی بی معصومہ کا ذریعہ یہاں سامنے ہے، اس روزے سے اپنے دلوں کو کچھ دیر کے لیے لے جائیے گا نجف اشرف میں مولا علی علیہ السلام کے اس خوبصورت روزے پر، اور اس ذریعہ کو اپنے نظروں کے سامنے بیٹی کے ذریعے سے ملاتے ہوئے سوچ لیجئے گا کہ علی نماز کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے، بیکاز بہت سارے ہیں جو مولائی ہیں بٹ بے نماز ہیں، بہت سارے ہیں جو عزادار ہیں لیکن نماز کے پابند نہیں ہیں، بہت سارے ہیں جو اپنے آپ کو شیعیان حیدر کرار کہلاتے ہیں بٹ نمازی نہیں ہیں۔ علی اکبر کا صبح عاشور اذان دینے کا فلسفہ، حسین کا سینے سے لگانے کے بعد بچے کو، 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کو مقتل کے جانب بھیج کر اذان دلانے کی حکمت اور فلسفہ، سید الساجدین کو سید الساجدین کا لقب دینے کا فلسفہ، اس مقام تک پہنچنے کا راز، اور صحیح معنوں میں علمبردار اگر مولائے کائنات کے لیے آپ بننا چاہو گے تو آج علی کی سیرت میں نماز پر توجہ دے دیجیے گا کہ علی نے نماز کو کس نظر سے دیکھا، علی نے نماز کو اپنی لائف میں کیا مقام دیا، اور علی اپنے چاہنے والوں سے کیا توقع اس حوالے سے رکھتے ہیں۔ مولائے کائنات اپنی تعریف کرنے میں کہیں پر علی اپنی تعریف نہیں کرتے، بٹ ایک جگہ پہ آ کر مولا فرماتے ہیں اللہم، خطبہ نمبر 131 ہے نہج البلاغہ میں، آپ فرماتے ہیں اللہم انی اول من اناب۔ اللہ سبحان اللہ، خدایا میں پہلی شخصیت ہوں، میں پہلا فرد ہوں جس نے تیری طرف قدم اٹھایا، اول من انابہ، جو تیری طرف آیا، جس نے تیری طرف قدم اٹھایا، وسمع واجاب لم یسبقنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاۃ،
نماز میں علی پر سبقت کسی کو حاصل نہیں تھی. مولا خود پراؤڈلی یہ جملہ بیان فرما رہے نہج البلاغہ کے اس خطبے میں کہ نماز علی کے لیے اس قدر مہم ہے، نماز علی کے لیے اس قدر اہمیت کے حامل ہے کہ آپ پراؤڈلی فرما رہے لم یسبقنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالصلاۃ. اے اللہ تو گواہ رہنا، رسول کے سوا کسی نے نماز میں علی پر سبقت حاصل نہیں کی. اور اس کے بعد مولا کائنات کے حوالے سے ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے، جس کا نام ہے عنیف بن قیس کندی. وہ کہتا ہے کہ میں عطر بھیجتا تھا اور عطر بھیجنے کے لیے میں مکہ میں داخل ہوا. مکہ میں جب مسجد الحرام میں داخل ہوا تو عباس بن عبد الملک تھا. وہاں میں نے دیکھا 14ویں کے چاند کی طرح ایک نورانی جوان مسجد الحرام کے اندر داخل ہوئے اور ایک شخص کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں ایک پردہ پوش خاتون ایک خاص ہیبت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یہ 3 شخصیت مل کر جھکنے لگے، اٹھنے لگے، سجدہ رکوع. بہرحال اس وقت تو یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں تھا تو اس نے عجیب و غریب حرکات نام دیا. کہا عباس یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا محمد ہے اور وہ میرا دوسرا بھتیجا علی ابن ابی طالب ہے اور یہ خدیجہ ہے محمد کی زوجہ. یہ جو عجیب و غریب تجھے لگ رہا ہے یہ محمد جو دین لے کر آیا ہے اس میں ایک واجب عمل ہے جس کو کیے بغیر اس کے دین کا حصہ تم نہیں بن سکتے ہو، یہ نماز ہے. اور اب تک یہ 3 لوگ یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اسٹوڈنٹس سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ ریا کی نیت سے نہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں کھل کر سب کے سامنے نماز پڑھو. یہ ریا نہیں ہے، یہ اب دنیا کو آپ میسج دے رہے ہو کہ ہم ایسی قوم ہیں حیدری جو جھکتے ہیں تو صرف اللہ کے بارگاہ میں جھکتے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم خدا کے علاوہ کسی کے بارگاہ میں جھکنا ہمارے لیے گوارا نہیں ہے. یہ وہ مقام ہے جو نماز کے لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنی تعریف میں بیان فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے پیغمبر نے جو کام کیا وہ 2 مسجدوں کی کنسٹرکشن تھی، مسجد قباء اور دوسری مسجد، کہ ان کو بنانے کے بعد ہی رسول اکرم نے باقاعدہ اپنی گورنمنٹ تشکیل دی. لیکن گورنمنٹ کو بنانے سے پہلے آپ نے مسجد کو بنانے کو ترجیح دیا اور نماز کی تعلیم کو تمام تر چیزوں پہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دے دیا. اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ایک روز یہ اہل سنت کے بکس میں بھی موجود ہے، رسول خدا کے لیے جب 2 اونٹ کے بچے گفٹ میں پہنچا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام تر اصحاب سے مخاطب ہو کر، جس میں تمام صحابی موجود تھے، آپ نے فرمایا تم میں کون ہے جو 2 رکعت جسٹ 2 رکعتس نماز ایسی پڑھے جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان، عابد اور معبود کے درمیان، جس میں تمہاری عبادت میں خدا کے علاوہ کوئی نہ آئے. کسی نے یہ جرت پیدا نہیں کی کہ اٹھ کر یہ کہیں کہ میں پڑھنے کو تیار ہوں. بٹ علی ابن ابی طالب، ہماری جانیں قربان جائے، ہماری اولاد 1000 بار قربان جائے. پراؤڈلی دنیا کو بتائیے گا وی آر مسلم، وی آر شیعہ، ہم شیعیان حیدر کرار ہے. وہ حیدر کرار جس کو اپنے اوپر فخر تھا تو علم کے حوالے سے نہیں، شجاعت کے حوالے سے نہیں، بہادری اور انفاق کے حوالے سے نہیں، اس نے صرف ایک چیز پہ فخر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور نماز میں رسول کے سوا کسی کو مجھ پر سبقت حاصل نہیں ہے. علی کھڑے ہوئے اور علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہے میں وہ 2 رکعت نماز حضور قلب اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں. اور جب آپ نے یہ نماز پڑھ لی تو
وہ 2 اونٹ پروردگار عالم کے حکم سے مولائے کائنات کو ہدیہ دے دیا گیا، اور آپ نے کہا ہم غم میرا یہی تھا کہ میں کس طرح اللہ کے بارگاہ میں آنے والے تمام فقراء کو تساوی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ یہ 2 تقسیم کر کے دے دوں، جس کی نماز میں بھی خدا، جس کے رکوع میں بھی خدا، جس کے جنگ میں بھی خدا، جس کے نیند میں بھی خدا، جس کا چلنا خدا، جس کا بیٹھنا خدا، جس کی زندگی خدا، جس کو خدا اس حد تک عزیز تھا کہ آج وہ آئینہ ہے خدا کو دیکھنے کے لیے، خدا کو پہچاننے کے لیے۔ اور وہ علی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ مسجد میں نمازی اگر نماز کو پہچانتے ہوئے حاضری دے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا مسجد میں، یہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کا روضہ ہے، حرم ہے، آپ کربلا میں حاضری دیتی ہیں، آپ مشہد میں دیتے ہو، آپ اس پرنور روزے پر حاضری دیتے ہو۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کا مسجد میں حاضری دینا، مومن کا بی بی معصومہ کے روزے پہ حاضری دینا، مومن کا کربلا میں حاضری دینا، مومن کا امام رضا علیہ السلام کے روزے پر حاضری دینا، گویا مچھلی کا پانی میں تیرنے کے مانند ہے، اس کی دنیا آباد ہو جاتی ہے، بس جاتی ہے، اس کو جنت مل جاتی ہے۔ اس لیے مومن کی جنت نماز ہے، مومن کا معراج نماز ہے، مومن کا سکون نماز ہے، مومن کی دوا نماز ہے، مومن کا پاور نماز ہے، مومن کی شفا نماز ہے، مومن کا دار و مدار نماز ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ منافق کے لیے کیا ہے، کالطیر فی القفص، پرندے کو جال میں جیسے بند کر دیتے ہیں، اس طرح منافقوں کے لیے مسجد اور نماز کا حکم رکھتے ہیں۔ سو عشق اور علاقہ اور ارادے کے ساتھ ہمیں عبادت پروردگار عالم میں اپنے آپ کو اس طرح مانوس کرنا پڑے گا جیسے مولا علی علیہ السلام کی لائف میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس طرح ہم سوئے خدا قدم اٹھانے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر المؤمنین، مولا الموحدین، امام المتقین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نماز شب نور ہے، صلاۃ اللیل نور، نماز شب نور ہے، جب سے میں نے سنا میں نے اس نماز کو ترک نہیں کی۔ میں قربان جاؤں یا علی ابن ابی طالب آپ کی عبادت پر، آپ کی نماز شب پر۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابن کوا، وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ جنگ صفین جو سردیوں کی سخت راتوں میں ہوئی، وہاں پر بھی مولا علی علیہ السلام کو تہجد کے نماز کو پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ اسی لیے علی اور اولاد علی کو کہتے ہیں کہ نبوت میں خدا نے نماز کو عرش سے فرش پہ پہنچا دیا، اور جس نے نماز کو فرش سے عرش تک پہنچا دیا اس کا نام ہے زین العابدین، جو جلے ہوئے خیموں میں، جو بے کجاوا اونٹوں پہ، جو گلے میں طوق پہن کر، جو رسن بستہ ہاتھوں کے ساتھ، جو زنجیر بھیڑیاں پیروں میں پہن کر نماز جس ہستی نے پڑھ لی، اس ہستی کا نام ہے امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو نماز کی اہمیت مولا علی علیہ السلام کے لائف میں اگر مزید ان کی سیرت کے حوالے سے بتانا چاہوں، ایک گفتار دل نشین بک ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک باغ تھا، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ حدیث، آپ دیکھ لیجیے گا۔ فرماتے ایک باغ تھا، اس باغ میں 500 درخت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے لگا دیے، اور ہر درخت کو لگاتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ مطلب مولا دنیا والوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کام کے ساتھ نماز، ہاں، ہرگز کام سے نماز کو یہ نہ کہیے گا مجھے کام ہے، بٹ کام کو یہ ضرور کہیے گا نماز کو چھوڑ کر تجھے میں بجا نہیں لا سکتا۔ 500 درخت آپ نے لگا دی، اور 500 درختوں کے ساتھ آپ نے نماز پڑھ لی۔ ہمدان میں بہت ہی مشہور ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھا کرتے تھے،
سورہ بقرہ جو قریب قرآن کریم کا 2 پارہ ہے، آپ سوچ لیجئے گا، اس کو 1 رکعت میں جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ سیرت ہے مولا کائنات کا جس نے نماز کو اپنی زندگی کا دار و مدار قرار دیا۔ شہر ہمدان میں مولا کائنات کے سیرت پر چلتے ہوئے کسی نے اپنے باغ میں ایسے ہی کاشتکاری کی، کچھ درخت لگا دیے پھل کے، اور اس باغ کے سیب کو جب کسی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، کوئی بھی سونکھ کر کہتا تھا کہ یہ معمولی خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو جواب میں بتایا گیا کہ علی کی سیرت پر چلتے ہوئے ہر درخت کو لگاتے ہوئے 2 رکعت نماز اور صلوات پڑھتے ہوئے بیج کو بویا تھا، جس کا ثمر یا جس کا جزا پروردگار عالم نے اس خاص خوشبو کے ساتھ ان درختوں کو تناور فرما دیا۔ تو یہ وہ سیرت ہے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے، اور جس شخص کا نام تھا مرحوم طافی حمدانی، جس کے باغ میں یہ ماجرا ہوا تھا۔ وہ علی جس کی زندگی کا آغاز نماز سے ہوئی، وہ علی جس نے شادی کی رات دلہن کو اپنے حجرے میں لے جا کر پہلا کام جو اپنی دلہن کے ساتھ مل کے آپ نے پہلا قدم اٹھایا وہ تہجد کی نماز تھی، اور وہ علی جس کی زندگی کی آخری رات بھی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوئی۔ مولود کعبہ ہے اور شہید محراب ہے علی ابن ابی طالب۔ یہ سوچنا بھی آئی تھنک ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ایز اے شیعہ میں کبھی نماز کو قضا کروں۔ آئیے آج بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے اس پرنور ذریح پہ بیٹھ کر اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے دعا مانگنے سے پہلے، اپنے عاقبت بخیری کے لیے ایون دعا مانگنے سے پہلے نماز کی دعا ضرور کیجیے گا کہ پروردگار عالم ہمیں بانماز بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں بے روح نماز نہیں جس طرح یہ بی بی پڑھا کرتی تھی۔ بیت النور یہاں قم میں موجود ہے جہاں 18 ڈیز، بیت النور یہاں قریب میں ہے، آپ میں سے کوئی بھی آئیے گا تو ضرور حاضری دے دیجیے گا۔ اس گھر کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ بیت النور کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے نور کی شعاعیں بلند ہوتی تھی۔ وہاں موسیٰ بن جعفر کی بیٹی، امام رضا کی بہن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے 18 دن سجدے میں گزار لیے، بیماری کے عالم میں آپ نے عبادت بجا لا دی۔ تو اس بی بی کی عبادتوں کا واسطہ، اس بی بی کے سجدوں کا واسطہ دے کر دعا کریں گے، پروردگارا ہمیں حسینی اور حیدری اور زینبی اور فاطمی انداز میں عبادت بجا لانا نصیب فرما دے یا اللہ۔ پروردگارا میری جو بھی مائیں بہنیں بھائی بیٹے زیارات کے لیے جاتے ہیں، معرفت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایسے قدم جسے یہ ہستیاں راضی ہو، اور ان کی شایان شان ان بابرکت مکانات کے حق کو ادا کرتے ہوئے زیارات کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دے یا اللہ۔ پروردگارہ دلی تمنا ہے کہ ان روزوں کے جانب جو قدم ہم اٹھاتے ہیں، اس ذریع کو تھامنے کے لیے جو قدم ہم اٹھاتے ہیں، اس قدم کو ایسا قدم بنا دے کہ بجلی کی طرح تیز جب ہمارے مولا ہمارے وقت کا امام ظہور فرما دیں گے، ہم امام تک پہنچنے میں یہ قدم جو آج بی بی معصومہ کے حرم میں، مولا رضا کے حرم میں، مولا علی علیہ السلام کے حرم میں، مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہم اٹھاتے ہیں، اس روز مولا امام زمانہ کی جانب قدم اٹھانے کے لیے مددگار ثابت ہو۔ ہمارے والدین کو طول عمر، جس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، انہیں آبا و اجداد بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔